ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وقال تعالى أقم الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر حضرات معزز سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو ایک عظیم ذات مقدس میں پیدا فرمایا. اس ذات مقدس میں پیدا ہونے کے خاطر تمام انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ و تسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے. صلاۃ و سلام کے مستحق میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم کے طرف رہنمائی فرمائی ہے. حضرات، گزشتہ جمعوں سے رجب المرجب کی فضیلت اور معراج کے واقعات آپ حضرات سماعت فرماتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلوایا. اس کے اندر بہت سارے حکمتیں حضرات علماء نے لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زمین کی مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اسی طرح آسمانوں کے بھی رحمت للعالمین ہو، تمام عالموں کے رحمت للعالمین بنے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلوایا. اور دوسری حکمت حضرات علماء نے یہ بھی لکھا ہے، آپ نے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں امام الانس بنے، انسانوں کے امام بنے. اور جب مسجد اقصیٰ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بنے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے امام الملائکہ بنے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الکل ہے. پھر اس کے بعد حضرات علماء نے یہ بھی ایک حکمت لکھا ہے کہ فرشتے آسمانوں پر ہیں، اور فرشتوں کے فخر ہوتا ہے کہ ہم آسمانوں پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے فخر کو بھی توڑ دیا اور فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا مقام اور مرتبہ ہے جہاں آپ سدرۃ المنتہا پر ٹھہر کر مجھے بات کرتے اس سے بھی آگے میرے حبیب کا مقام ہے، میرا حبیب کا مرتبہ ہے. اس کے بعد حضرات علماء نے یہ بھی نقطہ لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں شفاعت کرنے میں دقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلوا کر جنت کا نظارہ کروایا اور بتایا کہ کل قیامت کے دن میرے حبیب جب میرے اپنی امت کی شفاعت کرے گی اس میں دقت اور محنت نہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلوا کر یہ دقت سے بھی دور کر دیا. اور ایک حضرات علماء نے ایک حکمت لکھا ہے
کہ زمین و آسمان کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان یہ مکالمہ ہوتا ہے کہ زمین آسمان کہتا ہے کہ میرے اوپر فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، زمین کہتی ہے میرے اوپر اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، آسمان کہتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے مقدس مقامات ہیں، زمین کہتی ہے کہ میرے اوپر جو ہے مکہ ہے، مدینہ ہے، میرے اوپر کوہ طور ہے سے اور بیت المقدس ہے، میرے اوپر بھی جو ہے مقدس مقامات ہے۔ آسمان کہتی ہے میرے اوپر فلاں 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 اور زمین فلاں فلاں، اس طریقے سے بات چیت ہو رہی تھی۔ آخر کار زمین نے ایک بات کہہ دی، اے آسمان تجھ پر جو بھی ہوگا ہوگا، لیکن میرے اوپر جو ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بات پر آسمان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کوئی بول نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جہاں میرے حبیب کے قدم زمین پر ہیں وہیں پر آسمانوں پر بھی میرے حبیب کے قدم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلوایا، حتیٰ کہ ساتھ آسمان سے بھی اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلایا گیا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ساتھ آسمانوں پر سے اوپر اٹھایا گیا، عرش معلیٰ پر لے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالیہ میں تحفہ پیش کیا، جو گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے خطبات میں عرض کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام کی بارش برسائی، اے میرے محبوب آپ پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیج رہا ہے، رحمتیں بھیج رہا ہے، تو اس وقت جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیر امت کو یاد کیا اور کہا، یا اللہ جو ہم پر اور آپ پر جو آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بندے ہیں، ان پر بھی سلامتیں ہوں، ان پر بھی رحمتیں ہوں، ان پر بھی برکتیں ہوں۔ تو ان دونوں کا سوال و جوابات، ان دونوں کے نذرانے، ان دونوں کے تحفے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سدرۃ المنتہا کے پاس کھڑے ہو کر کے سن رہے تھے۔ کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ کے وہ مقرب فرشتے کہنے لگے، میں گواہی، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب یہاں پر اللہ اور رسول کے درمیان فکان قاب قوسین او ادنیٰ، ایک کمان، ایک ہاتھ کے درمیان فاصلہ رہ گیا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے عاشق اور معشوق بات چیت چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات کی بارش سے انعامات نواز رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، یا اللہ تو نے حضرت آدم کو اور حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو جو ہے انعامات سے نوازا ہے، یا اللہ تو مجھے کیا نوازے گا، تو مجھے کیا انعام دینے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے میرے محبوب، ہر نبی کو میں نے کوئی چیز، کوئی نہ کوئی انعام دیا، میں تجھے اتنا مقام اور اتنا مرتبہ دینے والا ہوں، جب تک دنیا کے اندر جو بھی میرا بندہ باقی رہے گا اس وقت تک، جب تک دنیا کے اندر میرا نام رہے گا اس وقت تک میرے نام کے ساتھ ساتھ تیرا نام بھی چلے گا۔ آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کے وقار کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، اور کہا جب تک میرا نام لیا جائے گا اس وقت تک آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا۔
اس کے بعد عجیب و غریب حالات عاشق اور معشوق کے درمیان چل رہے ہیں۔ جب ایک مہمان تحفہ لے کر جاتا ہے، میزبان بھی کوئی نہ کوئی تحفہ دے کر کے واپس بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو 50 نماز عبادت فرض فرمائی، 50 نمازیں تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بڑے خوش ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام کے طور پر مجھے اور میرے امت پر 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ ان سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ 50 نمازوں کو لے کر واپس آ رہے تھے۔ جیسے کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور دیگر حضرات انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، اور 6ٹھے پر آئے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو آپ ہی دیکھ کر بات کیے۔ ہر نبی بن دیکھے اللہ تعالیٰ کو بات چیت کرتے تھے، آپ تو وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ بات کیے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا انعام دیا ہے، آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے امت پر دن و رات میں 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے امت کو 50 نمازوں کا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کہ میں آپ سے پہلے امتوں کو جان چکا ہوں، آپ کی امت طاقتی اعتبار پر کمزور ہے، آپ سے پہلے امتیں طاقتی اعتبار پر قوی تھی، لیکن وہ خود اللہ تعالیٰ کی عبادات بجا نہ لا سکے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جائیے اللہ تعالیٰ کے پاس، ان نمازوں میں کمی کروا کر کے آئیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم فرمائی۔ حضرت موسیٰ سے پھر ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا، اے رسول اللہ، اور کمی کروا کر کے آئیے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آنا جانا 9 مرتبہ ہوا۔ جب 5 نمازیں باقی رہ گئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پھر کہا، یا رسول اللہ، جائیے کہ آپ ان نمازوں میں اور کمی کروا کر کے آئیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، موسیٰ، بارہ بار جانے سے مجھے خوش شرم محسوس ہو رہی ہے، میں یقین کر رکھتا ہوں میں اور میری امت اس نماز کو نبھائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، عرش معلیٰ سے، کرسی سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ ان 5 نمازوں کو لے کر جائیے، میں انعام، میں اجر و ثواب 50 نمازوں کا عطا فرماؤں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان 50 نمازوں کا ذخیرہ اور 50 نمازوں کا انعام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعہ 5 نمازیں رہ گئی، اور جو ہے ہر عبادت اللہ تعالیٰ نے زمین فرش پر کیا۔ زکوٰۃ فرض کیا تو زمین فرش پر، حج فرض کیا تو زمین فرش پر، لیکن نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین فرش پر نہیں بلکہ آسمان عرش پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے یہ نمازوں کا تحفہ اللہ کے نبی علیہ
علیہم الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمایا اور بتایا۔ اور اللہ کے نبی علیہم الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ مجھے جو سفر معراج میں جو اللہ تعالیٰ نے رحمتیں، برکتیں، سلامتیں عطا فرمائی ہے، جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے اور میرا امتی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو سفر معراج کے رحمتیں، برکتیں جو ہے، جو لذت جو ہے، جو مزہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے امت کو، میری امت کے ایک ایک فرد کو جو نماز پڑھتا ہے وہ لذتیں، وہ مزہ عطا فرماتا ہے۔ اسی کے لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کے لیے معراج۔ نماز مومنین کے لیے معراج کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عروج کے ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کے ہوتے ہیں، کامیابی کے ہوتے ہیں، اوپر کے ہوتے ہیں۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے جب بندہ نماز کو اپناتا ہے، نماز کو قائم کر لیتا ہے، گویا اس نے آدھا دین کو قائم کر لیا ہے۔ توحید کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اور بالغ ہونے سے لے کر سکرات الموت تک، سوائے چند حالتوں کے ہر حال میں جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ نماز ہے۔ دن و رات میں یہ فرض عین ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے جس نے اس نماز کو جھٹلایا، اس نماز کو انکار کیا تو اس نے ایمان کو ترک کر دیا، اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے ایمان کو قائم کیا، دین کو قائم کیا۔ اور جو سر سے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اسلام ہی نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو نہیں بلکہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر حال میں آپ جہاں کہیں پر بھی ہو، آپ جنگلات میں ہو، آپ باہر ہو، تو جہاں کہیں پر بھی ہو وقت مقررہ پر نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ نمازی آدمی سے اللہ تعالیٰ بے حد محبت فرماتے ہیں، نمازی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، نمازی آدمی ہر ہمیشہ پاک اور صاف ہوتا ہے، نمازی آدمی خیر و برکت والا ہوتا ہے۔ جس نے نماز قائم نہیں کیا، نماز نہیں پڑھا، وہ پاک و صاف نہیں رہتا ہے اور اس کی نحوست چاروں طرف گھومتی ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گزر ایک مقام پر ہوتا ہے، ایک گاؤں پر ہوتا ہے جہاں ہرے بھرے جنگلات ہیں، باغات ہیں، ندیاں ہیں، گاؤں آباد ہے۔ اور اس گاؤں کو دیکھ کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کتنا ہرا بھرا گاؤں ہے، شہر ہے، یہاں پر باغات بھی ہیں، ندیاں ہیں، لوگ چین و اطمینان کے ساتھ پل رہے ہیں۔ بڑا دل لگا اس شہر سے، اس قریے سے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گزر وہی مقام پر ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ باغات، ندیاں ہرے بھرے تھے، اب وہ زمین کے بل گرے ہوئے ہیں، ندیاں سوکھ چکے ہیں، گھر ویران ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بڑے حیران ہوئے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگاہ کیا گیا یقیناً یہ گاؤں والے، یہ قریے والے بڑے اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھے، لیکن
ان ندیوں سے ایک بے نمازی گزرتا ہوا اپنا منہ اپنا جھوٹا اس میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے پورا شہر پورا گاؤں تباہ ہو گیا۔ اس واقعے سے اندازہ لگتا ہے آپ جہاں کہیں پر بھی ہو، ہر حال میں ہو، تو نماز کو قائم کرو۔ نماز کا ادا کرنا فرض عین ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، نماز کا چھوڑنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو درد پہنچانا ہے۔ نماز کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی محبت فرمائی ہے، رات میں قیام اللیل فرمایا، ہر وقت نماز میں اپنا وقت کو گزارا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی نماز کی بڑی پابندی کی ہے، اور جو ہے حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی جوانی کی زندگی میں، اور جو ہے جب سے بالغ ہوئے اس وقت سے آخری لمحات تک حضرت پیران پیر نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا، حضرت خواجہ اجمیری نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا، حضرت جنید بغدادی نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا، اور حضرت باعث بستامی نے نماز کو ترک نہیں کیا، حضرت نظام الدین اولیاء نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا، حضرت امام بخاری نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ لیکن آج نماز کا پڑھنے کا ماڈل، ڈھنگ، طریقہ الگ ہو چکا ہے۔ ایک طبقہ تو نماز کو چھوڑ ہی دیتا ہے، دوسرا طبقہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن خلوص نہیں ہے، اور تیسرا طبقہ نماز کے اندر جو ہے خشوع اور خضوع کو اجاڑ چکا ہے، اور ایک طبقہ ہفتے واری، اور ایک طبقہ سالانہ، اور ایک طبقہ جو ہے زندگی بھر، اور ایک طبقہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ دل کی نماز کہتا ہے۔ جہاں کہیں پر بھی احادیث کے اندر روایات آتے ہیں، دل لگا کر دل کے جو ہے نماز پڑھنا ہے، دل کی نماز نہیں ہے۔ ہم دل کی نماز سمجھ کر کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم جہاں کہیں بیٹھے، ہم اکثر ایک صاحب کا ہم نے دیکھا کہ اذان ہوتی ہے فوراً تھوڑا غور کر لیتے، اور پوچھا گیا غور کیا؟ دل کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایسا دل کی نماز وغیرہ کچھ نہیں ہے، بہانے ہیں۔ اگر دل کی نماز پڑھ رہا ہے، دل ہی سے کھانا کھا لے، دل ہی سے سو لے، دل ہی سے بیوی بچے پیدا کر لے، ہو جائے گی نماز میں دل سے نماز، دل کی نماز کہہ رہا ہے، اور بقیہ میں دل سے کوئی نہیں۔ لہذا نماز ہر حال میں معاف نہیں ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ کل قیامت کے دن میدان حشر قائم ہوگا، جنتی جنت کے اندر، دوزخیہ اور دوزخ کے اندر چلے جائیں گے، لوگ وہاں رشتہ داروں کی تلاش کریں گے، میری بیوی کہاں چلے گئی، میرا شوہر کہاں چلے گیا، میرا باپ کہاں چلے گیا، میری ماں کہاں چلے گئی، میرے بہن بھائیاں کہاں چلے گئے۔ تو جنتی لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ جہاں کہیں جا سکتے ہیں اور گھوم سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اختیار دے گا، اور وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کی تلاش کرتے کرتے جہنم کے قریب آ کر کے دیکھتے ہیں، اور دنیا کے اندر میری بیوی بڑی نیک تھی لیکن جہنم کے اندر جل رہی ہے، دنیا کے اندر میرا شوہر بڑا نیک تھا لیکن جہنم کے گڑھے میں گرا ہوا ہے، میرا باپ بڑا نیک تھا، جہنم کے گڑھے میں گرا ہوا ہے۔ دوست کہیں گے یہ تو میرے دوست تھے، میرے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے بڑے اچھے عادات تھے، بڑے اچھے اخلاق تھے، لیکن جہنم میں جل رہے ہیں۔ اور دیکھا کہ جہنم کے اندر لوگوں نے دیکھا، لوگ بڑا احترام کیا کرتے تھے، بڑا ادب کیا کرتے تھے، لوگ اس کو بڑا سمجھا کرتے تھے، اور بڑا اس کو اپنا امیر بنا کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن جہنم میں گڑھے میں جل رہا ہے۔ جنتی لوگوں نے جیسا دوزخیوں سے سوال کر دیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کس قصور نے آپ کو جہنم میں گرا دیا ہے، آپ نے کیا کیا؟ حالانکہ آپ کو تو ہم لوگوں نے دنیا کے اندر اس طریقے سے دیکھا تھا، وہ طریقے سے دیکھا تھا،
دوزخی لوگوں نے کہیں گے یقیناً یقیناً آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو جو دنیا میں دیکھا تھا سچ تھا، لیکن جیسے ہی حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کے اذان کی آواز آتی تم مساجد کی طرف جاتے تھے، ہم دنیا کی طرف جاتے تھے، جس کا نتیجہ آج ہم لوگوں کو دوزخ میں مل رہا ہے۔ لہذا محترم بزرگاں اور دوستو، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے یہ عہد لے لیا کہ میں اور میری امت ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کر لیں گے، نبھا لیں گے۔ لیکن آج وہی نمازوں کا جنازہ آج ہم نکال رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن جو نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، اعضائے وضو جو ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس امت کو دیکھ کر پہچانیں گے تو اعضائے وضو سے دیکھ کر پہچانیں گے۔ ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، وضو کہاں سے کریں گے؟ بہرحال ہر حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر میرا بندہ 5 وقت کی نماز ادا کر لیتا ہے تو میں اس کو اجر و ثواب کے اعتبار پر 50 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جہاں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے نکلا تھا، بعض روایات میں آتا ہے حتیم سے نکلا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اس بات کو رکھا، اور ابو جہل وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بات کو عوام میں رکھا، لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر، تیرا دوست یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں کا سفر کر کے آیا، کیا تو یقین جانے گا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں یقین جانتا ہوں کہ وہ ہو کر رہے ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر نے تصدیق کیا، اور آپ کے جو خون کے پیاسے تھے، آپ کے جو منکر تھے، آپ کے جو نافرمان تھے اور دشمنان اسلام جو تھے، ان لوگوں نے سفر معراج کا انکار کر دیا، حالانکہ قرآن کے اندر 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا ایک مخصوص حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک۔ دوسرا مقام سورہ نجم میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، آسمانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو جو ہے رات کے ایک مخصوص حصے میں جو ہے اتنا بڑا سفر کرائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خود اس کا اقرار کر رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے۔ آج بھی کم عقل لوگ ہیں جو معراج کے واقعات میں، حضرت چھوڑو حضرت، یہ پورے ڈبے، یہ پورے ایک کیسٹ، ایک کہانی ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج ایک ہی مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی ہے۔ بہرحال
یہی رجب المرجب کی 26ویں تاریخ 26ویں شب تھی، اللہ تعالیٰ نے عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ اب یہ رجب کا مہینہ آتے ہی ہم لوگ اس کے اندر اور ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، ابھی سے لوگوں کے دل و دماغ میں جھوم رہا ہے، شب معراج۔ شب معراج کے احادیث کے اندر کہیں پر جاگنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس رات اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو تحفہ عطا فرمایا، اس کو جو ہے زندگی بھر اپنانا ہے۔ اب وہ نہیں، اب اس کو ایک رات میں نمازیں ملی کہہ کر کے جاگ لیا، ہم بقیہ وقتوں میں نمازوں کو ترک کر دیا، انسانیت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد رجب المرجب کا مہینہ، ایک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم رمضان کی تیاری رجب سے کیا کرتے تھے۔ اچھا اور برا ہر چیز کی تیاری اللہ کے نبی رمضان کی تیاری رجب میں، حضرات صحابہ اکرام صدقہ خیر خیرات سب کچھ رجب میں، کیونکہ رمضان کی تیاری میں غربا بھی تیار ہو جائے، غریب بھی تیار ہو جائے، اور جو ہے مالدار زکوٰۃ بھی ادا کر دے، رمضان میں کوئی دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہم لوگوں کو ایک تیار ہونے کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کرنے کا مہینہ ہے۔ اب اس کے اندر رجب کے اندر ہماری زیادتیاں، ہمارے کرتوت اور نئے نئے کام، نئے نئے رسم و رواج، اور یہ کرے وہ کرے، کبھی ہم لوگوں نے سوچا ہے سب کچھ کر رہے ہیں، نماز کی تیاری کی ہے، نماز پڑھے ہیں، رسم و رواج سے بچیے۔ پھر اس کے بعد آنے والا مہینہ جو ہے اس کا استقبال بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ شعبان المعظم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا شعبان الشہر، شعبان میرا مہینہ قرار دیا۔ اب اس مہینے کی فضیلت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن امت کو منع فرمائے ہیں، کیونکہ اگر امت روزے رکھ لے تو رمضان میں ڈھیلی پڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی یہ انتظامات کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے اندر کوئی احساس نہیں، کوئی تیاری نہیں۔ ہاں رجب کا مہینہ آتے ہم لوگوں کو یاد آتا ہے کھیر پوری، اب یہ کر لیے تو ہم کامیاب ہو گئے، ہماری مغفرت ہو گئی۔ میں ایصال کے نام پر نہیں جا رہا ہوں، لیکن جو عمل کر رہے ہیں اسی میں اپنے مغفرت چاہنا، اسی میں اپنے مغفرت کو ڈھونڈنا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہماری مغفرت، ہماری عبادت اصل جو ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، سنت رسول اللہ ہے، اور نبی کے حکموں پر عمل کرنا ہے، نبی کے سنتوں پر چلنا ہے۔ حضرات صحابہ نے جو عمل کر کے ہم لوگوں کو بتایا اس پر عمل کرنا ہے۔ حضرات اولیاء اللہ عظام نے جو نقش قدم پر چلے ہیں وہی نقش قدم پر چلنا ہے۔ کھیر پوری کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے خاندان کی مغفرت ہو گئی، یہ غلط ہے۔ نماز پڑھو۔ اب ہم کھیر پوری کر رہے ہیں، میں اس کو سچ اور جھوٹ یہ بھی نہیں کہتا، جو کر رہے ہیں اس دن کتنے ہم نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں۔ نماز دین میں اصل ہے، نماز دین کا سر ہے، نماز دین کی اہمیت اور ستون ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر دوسرے کام کر رہے ہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نماز آ گئی تو بقیہ اعمال بھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے نماز صحیح تو بقیہ اعمال صحیح، حدیث کہتی ہے نماز صحیح تو بقیہ اعمال کل قیامت کے دن آگے نکل جاتے ہیں۔ نماز اگر خراب نکلی تو بقیہ اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رسم رواج کو چھوڑیے، ابھی سے رجب المرجب کا مہینہ رمضان کی تیاری کیجیے۔ جتنا سال گزر گیا،
اب یہاں سے عہد اور توبہ اور استغفار کر کے رمضان کے ابھی سے تیاری کرتے ہوئے نماز کے پابندی کیجیے اور ذکر و اذکار میں اپنے وقت کو لگائیے، ایک ماحول پیدا کیجیے، کیونکہ وہ برکتیں والے مہینے شعبان اور رمضان وہاں تک جب ہم پہنچیں گے وہاں عبادات کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ہم جو ہے ابھی دنیا میں پھنس کر جیسے ہی ڈائریکٹ رمضان کے مہینے میں قدم رکھیں گے ہماری سدھار نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ابھی سے سدھرتے ہوئے نبی کی سنت بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی رجب سے رمضان کی تیاری کرتے تھے، لہٰذا آپ بھی رمضان کی تیاری کرو، نماز کی پابندی کرو، اور سفر معراج کے حالات میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بندوں کے اعمال بد کی وجہ سے جن عذابات کا نمونہ بتلایا گیا، نذرانہ دکھایا گیا، ان عذابات کا آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ ہر برائی سے، ہر جو ہے بری چیز سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے آگے نکلو، اور ایک دوسرے کو نماز کا بار بار یہی کہہ رہا ہوں، نماز کا حکم کرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو۔ رہا مسئلہ حضرت تمہیں چاہتے ہیں ہم نہ نصیحت کرتے ہیں، یہ بھی ایسا نقطہ چینی کرو نو کو، جہاں کہیں پر بھی ہو نماز پڑھنے کا حکم ہے، جہاں کہیں پر بھی ہو نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہمیں آئے نہیں تو تم تانا دیتے ہیں، زمین میں ہمارا حساب تم لیتے ہیں، اگر تم ہی نہیں آؤ گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حساب لیتا ہے۔ اس لیے نماز قائم کرو، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، ایک ماحول پیدا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ پر جو ہے شعبان المعظم کی فضیلت اور اس مہینے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آپ حضرات کی خدمات میں لاؤں گا۔ بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔